العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس کریم خالق و مالک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے اس مقدس گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اور سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اس مقدس اور بابرکت عبادت کا ثواب عطا فرمائیں اور ان قبولیت بھرے لمحات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائیں. بقیہ زندگی قرآن و سنت شریعت اسلام اپنے خوف میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنا نصیب فرمائیں. آج ہم اس موضوع کی گفتگو کریں گے وہ ہے یوم آزادی پاکستان. عنقریب ہے 2-4 دن کے بعد سوموار کو 14 اگست اہل پاکستان، اہل وطن، پاکستانی عوام
اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت عظمیٰ پر سجدہ شکر ادا کریں گے، اظہار تشکر ادا کریں گے۔ ہم اس کے وعدے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 14واں سپارہ سورۃ النحل آیت نمبر 17 میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، بے پناہ لا تعداد بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ سورۃ تکاثر کے اندر اختتام اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر قیامت کے دن ہم لتسألن، ضرور بالضرور، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، فرمایا لتسألن، ضرور بالضرور سوال کریں گے یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں۔ اللہ نے انسان کو بڑی نعمتیں عطا کی۔ قیامت کے دن ایک شخص کو نظام عدل پلایا جائے گا، متقی ہوگا، بارسال ہوگا، اہل تقویٰ اس کا شمار ہوتا ہوگا، اس نے بڑی عبادت کی ہوگی، بڑی عبادت، زندگی بھر کا کوئی لمحہ یاد خدا سے غافل نہیں گزرا ہوتا، بڑی عبادت ہے۔ اس کی جب ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے میں گناہ جو چاند ہوں گے، اس کی نیکیاں گناہوں میں بھاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں تجھ کو جنت عطا کرتا ہوں۔ جب فرشتے لے کر چلیں گے نا، اللہ فرمائے گا اس کو روکو، اس سے پوچھو میں نے تمہیں جنت کیوں عطا کی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑی عبادت کی، تجھے بڑا یاد کیا، بڑے سجدے کیے، رکوع کیے، تلاوت کی، ہر لمحہ ہر آن تیرا خوف میرے شامل حال تھا، بڑی عبادت کی، اس عبادت کی وجہ سے تمہیں مجھے جنت عطا کی۔ اللہ نے فرمائے کہ اس کو واپس لاؤ ذات عدل، اور اس کی ساری زندگی کے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کے سجدے، رکوع ایک پلڑے میں رکھو، اور اس کی آنکھوں کے آبروں کا ایک بال اتار کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو ایک بال انسان کے آبروں کا ایک بال اس کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا، زندگی بھر اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ابھی تک تو تم نے میرے اس ایک بال میں تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، نعمتوں سے ایک بال میں بھی اجر نہیں دیا، ایک بال کا تجھے اتنی نعمتیں دی، اور تو آج تو کیا کیا کہ نیکیوں کی قیامت کے دن اللہ چاہے وہ رسول ہوں گے، چاہے نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، جو بھی ہوگا، اللہ اپنی شان کرم سے ان کو معاف فرمائے گا۔ ان کی عبادت، کسی کی عبادت کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ عبادت جو ہے نا، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، وہ راضی ہو جائے گا۔ سبق یاد نہ بھی ہوگا تو سکول میں آتے رہے گا، حاضری لگتی رہے گا، حاضری لگتی رہے گا، تو سوال بار کہتے ہیں تو جیسا بھی تھا اس کی کوئی غیر حاضری نہیں تھی، آتا تو تھا نا، واسطہ تو اس کامیاب ہو جائے گا۔ مسجد میں آتے رہا کرو، حاضری لگواتے رہا کرو، غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ کون سی تھی؟ وہ یہ نعمت ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے آزادی کی۔ 14 اگست 1947 کو اللہ کریم نے اہل اسلام کو پاکستان کی صورت میں بڑے صغیر کے مسلمان کو ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے آزادی کی۔ آج پوچھیں نا اہل کشمیر سے، ان کی نسلیں قربان ہوگی آزادی کی طرف کرتے ہوئے۔ اب تو ان کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بابا اجداد جب ہم مر جائیں نا، جس دن کشمیر آزاد ہو جائے تو ہماری قبر بھی آ کے بتا دینا کہ آج کشمیر آزاد ہو گیا۔ فلسطین میں دیکھیں نسلیں خاندانوں کے خاندان آزادی کی جیت چڑھ گئے، لیکن ان کی زندگی میں ان کے وطن میں ابھی تک آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوا۔ دنیا میں 2 ایسی ریاستیں ہیں، پوری دنیا میں 2 ریاستیں جو اسلام کے نام پہ ہمارے سے وجود میں ہیں، صرف 2 ریاستیں، ایک مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان۔ یہ 2 ریاستیں ہیں جن کا بیانیہ، جن کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ تھی۔ یہ 2 ایسی ریاست ہیں، اگر آپ کبھی وقت نکال کر اس اپنی آزادی کو پڑھا کریں، آزادی کو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو بیٹھے بیٹھائے مل گئی نا، صبح کھلی تو پاکستان بن گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بڑا کریم ہے، اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ اس پاکستان کی، جس پاکستان کا قیام کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ایک ایسی زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں پر ہم کھل کر اسلام پہ عمل کرنا ہو سکے، قرآن و سنت کی شریعت کی حدوں کی پاسداری کر سکے۔ بس ایک ایسا وطن چاہیے، یہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس لا الہ الا اللہ کی بنیاد تھی جس پر پاکستان قائم ہوا۔ اب یہاں اس کی جتنی بھی گفتگو اگر کریں نا تو بہت کم ہے، لیکن آج کے جمعے میں صرف گفتگو کریں گے۔ اسے بڑا مزہ آتا ہے اگر اس کو پڑھیں نا سن کر کہ اللہ نے ہمیں کتنا کرم کیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کی آزادی کا سہرا، جس پاکستان کا نعرہ تھا، جس کا قیام کا مقصد ایک اسلامی سلطنت تھی، اسلامی سرحد تھی، ایک اسلام کی قیامگاہ تھی، مقصد تو وہی تھا۔ اتنا بڑا مقصد تھا پاکستان کے قیام کا، پاکستان کے وجود کا، اور آج ہم نے اس آزادی کی کتنی قدر کی، کتنی قدر کی پاکستان کی آزادی کی۔ اس نعمت عظمیٰ کو ہم نے بھلا دیا۔ جس مقصد کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا، کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہے؟ یاد رکھو یہ وطن جو ہوتا ہے نا، حدیث میں ہے، یہ ایک ماں کی محبت کو کم یاد ہے۔ جیسے ماں سے محبت ہے، ایسے وطن کی محبت کو ماں کی محبت کہا گیا۔ یہ پاکستان ایک ماں کی مانند ہے۔ اگر آج اس نے پاکستان سے دھوکہ کیا، اس نے اپنی ماں سے دھوکہ کیا۔ جس نے اپنے وطن سے غداری کی، اس نے اپنی ماں سے غداری کی۔ جس نے اپنے ملک اور اپنی اسلامی سلطنت سے فریب کیا، دھوکہ کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی، اپنی ماں کے ساتھ خراب اور دھوکہ کیا۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور پھر دیکھیں، یہ تو گفتگو پھر اور طرف نکل گئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی آزادی کا سہرا کس کے ساتھ پہ باندھا؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ تھا کہ جو جس کا نہ زبان، نہ جس کا لباس، نہ جس کی وضع قطع بڑے صغیر کے مسلمانوں جیسے تھے، محمد علی جناح۔
پینٹ کوٹ پہنتے تھے، ٹائی لگاتے تھے، اردو صحیح نہیں بول سکتے تھے قائد اعظم محمد ابن جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ، اردو صحیح نہیں بولتے، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے، انگلش میں گفتگو کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ کا ایک خطاب ہو رہا تھا آپ کے دور میں، تو ایک پنجابی جو تھا وہ بیٹھ کر دیہاتی سن رہا تھا، تو کسی انگلش میں آپ کر رہے تھے، تو کسی نے کہا تمہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا نہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اتنا جانتا ہوں جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہنے والا جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ایک اسلامی سلطنت کی قیام کا مسئلہ تھا تو چاہیے تھا نا کہ اس وقت کسی 32 کے ساتھ اس کا سیرا باندھا تھا، کسی عالم دین کے سر پر پاکستان کی آزادی کا سیرا باندھا جاتا، کسی قاری کے، کسی حافظ کے، کسی مفکر کے سر پر پاکستان کی آزادی کا سیرا سجایا جاتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نہ لباس، نہ وضاحت، نہ زبان، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، انگلش زبان ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بہت بڑی اسلامی سلطنت جس کا مقصد اور انداز لا الہ الا اللہ تھا، اس کی آزادی کا سیرا اگر کسی کے سر باندھا تو محمد علی جناح تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ محمد علی جناح جب نے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، یاد رکھا، ظاہر بنی وہ دلوں کی سوچیں کرتا ہے، دل کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ وکالت کی ڈگری لینے کے لیے انگلستان میں گئے، انگلینڈ، تو کسی نے آپ سے سوال کیا تھا، تو آپ جب وہاں پہ گئے نا انگلینڈ میں، تو انگریزوں نے آپ نے بڑے بڑے قانونی ادارے دیکھے، آکسفورڈ تھی، کیمبرج تھی، اور قانون کے بڑے بڑے ادارے تھے، لیکن آپ نے کسی میں داخلہ نہیں لیا۔ انگریزوں کا انگلستان میں انگلینڈ ایک بہت بڑا ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، چھوٹا سا، جس کا نام تھا لنکن ان، یونیورسٹی کا نام تھا۔ قائد اعظم گئے، اس میں جا کر داخلہ لیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارا پرائمری اسکول ہوتا ہے، چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے، جہاں پہ پرائمری کے غریب بچے کسی دیہات میں پڑھتے ہیں، اس وقت لنکن ان کی جو حیثیت تھی وہ انگلستان کے اندر ایسے ہی تھی۔ بڑے بڑے قانونی ادارے آپ نے چھوڑ دیے، آکسفورڈ میں گئے، دیکھا بہت باہر آ گئے، کیمبرج میں گئے، دیکھا باہر آ گئے، بڑے قانونی ادارے وکالت کے برس کر کے دیکھے واپس آ گئے۔ لنکن ان میں آپ نے داخلہ کیا، ورنہ وہاں سے وکالت کی ڈگری لی، بڑے صغیر میں واپس آتے ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا تھا قائد اعظم سے، آپ بڑے صغیر کی بہت بڑی قوم کے لیڈر تھے، اور جب وکالت کی ڈگری آپ لینے کے لیے انگلستان میں گئے تو بہت چھوٹے ادارے میں داخلہ کیوں کیا تھا؟ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا، جیسے بہت بڑی مسلم قوم کی آپ رہنمائی کر رہے تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، آپ کو چاہیے تھا نا کسی بہت بڑے ادارے میں داخلہ لیتے، کیمبرج میں لیتے، آکسفورڈ میں لیتے، جہاں پہ دنیا کی بیرسٹر آ کر پڑھتی ہیں، وکالت کی ڈگریاں لیتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے صغیر کی قوم کی رہنمائی کرنے کے آپ چھوٹے سے ادارے میں آپ داخلہ نہیں کر، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا؟ تو قائد اعظم محمد علی نے جواب دیا، وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں گیا تھا میں بھی جانتا تھا میں بڑے صغیر کی بہت بڑی قوم کا لیڈر ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں لنکن ان میں جا کے پڑھوں، وہاں سے وکالت کی ڈگری ہوں، لیکن میں نے داخلہ کیوں لیا تھا؟ وہ ڈگری، وہ سکول لنکن ان کی جو تھا وہ میری شجاعت شان نہیں تھا، لیکن میں داخلہ کیوں لیا تھا؟ قائد اعظم کہتے ہیں جب میں گیا، میں آکسفورڈ میں گیا تو وہاں پر میں نے ماحول کو دیکھا، مجھے وہاں سے بغض رسول کی بو آئی، دشمنی رسول کی بو آئی، میں نے ستارے کو چھوڑ دیا۔ پھر میں گیا کیمبرج میں گیا، اس کو دیکھا، وہاں پر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر اللہ کی نبی کا بغض بھرا ہوا، دشمنی سے کھاتے، دشمنی کرتے، نفرت کرتے۔ کہتے ہیں میں نے انگلینڈ کے اندر انگلستان کے سارے قانون کے بڑے بڑے ادارے دیکھے، لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ لنکن میں جانتا تھا میری شجاعت شان نہیں ہے، لیکن میں نے داخلہ اس لیے لیا تھا کہ جب میں گیا تو لنکن کے مین دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا دنیا کا سب سے بڑا قانون دان محمد عربی کی ذات ہے۔
اور فرماتے ہیں جب میں نے داخلہ اس لیے لیا تھا جب میں قانون کی ڈگری لے کے اندر جاؤں گا تب بھی محمد عربی کا سایہ میرے سر پہ ہوگا، اور جب قانون کی ڈگری لے کر نکلوں گا تب بھی محمد عربی کا سایہ میرے سر پہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں آ گیا قانون کی ڈگری لے کر، اور جب میں بڑے صغیر میں پہنچا ہاتھ کو سویا میری آنکھ لگی کہ چہرہ مصطفیٰ بنا حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور فرمایا محمد علی جناب تیرے دل میں اللہ نے اپنے معبود کا عشق دے کر بڑے صغیر میں بہت بڑی اسلامی سلطنت کی اس آزادی کا صحرا تیرے سر پہ باندھ دیا۔ بڑے بڑے محدث تھے، بڑے مفکر تھے، بڑے قاری تھے، بڑے عالم تھے، بڑے مدرسے تھے، لیکن نہیں، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو، داڑھی کو، امامے کو نہیں دیکھتا، تقریروں کو نہیں دیکھتا۔ بڑے بڑے کانگریس کی میٹنگ کے اور جلسوں کے اندر وہ مسلمان علماء تقریر کرنے والے تھے۔ یہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اب زندگی کو بڑے انسانی روکنے کھڑے ہوئے۔ قائد اعظم جب یہ بن گیا نا پاکستان پارٹیشن ہو گئی تو اس وقت کیا ہوا، کراچی میں تھے تو وہاں سے آپ نے بنگال میں جانا تھا، تو آپ جب جہاز میں بیٹھنے لگے نا تو پائلٹ سے کہا کہ کراچی سے جہاز اڑے گا بنگال جائے گا، بنگال سے سیدھا واپس کراچی میں اترے گا۔ اس نے کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں ہندوستان میں اترنا ہوگا تیل لینے کے لیے، اس کا فیول ٹینک ایک ہے اور چھوٹا ہے، ہم ایک طرف سے نہیں جا سکتے اور آگا سکتے، تیل لینے کے لیے ہمیں ہندوستان میں اترنا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا سنو، فیول کا ٹینک دوسرا لگوا لو، بڑا لگوا لو، لیکن ہم ہندوستان میں محمد علی جناح اس وقت تک قدم نہیں رکھے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جائے، اس وقت تک محمد علی جناح ہندوستان میں قدم نہیں رکھے گا۔ آج کیا ہے جناب، آج وہ اسی ہندوستان سے ایک لاکھ ڈاؤن اس میں چل رہا ہے، جن کی ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کی عزتوں کو فنا کر دیا گیا، جوانوں کو مار دیا گیا، نسلوں کی نسل آزادی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ لیکن آج ہمارا پروگرام کیا ہے، پھر انہیں کے ساتھ جاتی معاہدے، دوستانہ معاہدے، ان کو گلے لگا رہی ہیں۔ بانی پاکستان نے کہا کہ مجھے میری اجازت دوبارہ نہیں کرتی جب تک ہمارے مسلمان کشمیری بھائی کو آزادی کی تنگ نہ رہے گی، ہم ان کی سرزمین میں ختم رکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب پاکستان بنانا کی اپنی گفتگو گھنٹوں ہو سکتی ہے تو اس وقت دفتر میں سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کاغذات تھے، جو فائلیں تھی، وہ آپس میں لچھی کرنے کا مسئلہ تھا، پیپر پن نہیں تھی۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ پہنچا کہ حضور پیپر پن نہیں ہے دفتروں میں، اب کیا کریں، کسی دوسرے ملک سے منگوا لیں؟ فرمایا نہیں، کہ محمد علی جناح تو یہی جو ہو مانگنے کا کشکول توڑنے کے لیے آیا تھا، اگر تمہارے پاس پیپر پن نہیں ہے دفتروں میں کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے، جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں سے کی کر کے کانٹے اتار کے لاؤ، اپنے کاغذات کو نتھی کرو۔ محمد علی جناح کسی کے سامنے اپنا کشکول لے کر نہیں جائے۔ لیکن آج اسی پاکستان کا یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے حکمران ہیں، بڑے فخر سے ہیں، کون کو خوشخبری ہمیں قرضہ مل گیا، کون کو مبارکباد ہمیں قرضے مل گئی، ہمیں بھیک مل گئی۔ یہ پاکستان کا حد ہونا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس وقت نیشنل بینک کی پہلی افتتاحی تقریب تھی، اس وقت خطاب کرتے ہوئے کہا لوگوں سنو، پاکستان کے لوگوں سنو، اگر اس پاکستان میں سودی بینکنگ نظام رہا یاد رکھو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پاکستان کے قیام کا وجود کا قیام ایک ہی صورت میں باقی رہ سکتا ہے کہ پاکستان سے سودی بینکنگ نظام کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج وہی سودی نظام بینکنگ دنیا میں چل رہا ہے، پاکستان میں چل رہا ہے، اور پاکستان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جو ایک کو ٹی بی کا مرض تھا، ایک کو ٹی بی کا مرض تھا، اور جب ایک کانگریس کی میٹنگ میں 8 گھنٹے بیٹھتے تھے نا، اپنی کھانسی روک کے رکھتے تھے۔ ٹی بی کا جو مریض ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے کھانسی نہیں روک سکتا، اب اتنا اپنی طبیعت پہ جبر رکھتے تھے، 8 گھنٹے محمد علی جناح اپنی جو ہے وہ کھانسی کو روک کے رکھتے تھے۔ اور جس وقت پاکستان بن گیا اس کے بعد اب بیمار گرفتاری کے اندر انگریز کو پتہ چلا، اس نے کہا کاش ہمیں یہ پہلے پتہ چل جاتا، محمد علی جناح ٹی بی کے مرض کے اندر مبتلا ہے، ہم پاکستان کو کچھ لیٹ کر لیتے، اس کو آزاد نہ ہونے دیتے۔ محمد علی جناح کے پاس ماں کوئی ایسی ماں نہیں تھی جس نے کوئی بیٹا نہ ہو جو پاکستان کو آزاد کروا۔ یہ محمد علی جناح کی شان تھی۔ آج تو بڑے گاڑیوں میں پروٹوکول ہے نا،
آج دیکھ ہمارا گھر اے سی بھی ہے تو کروڑوں کی گاڑی بھی ہے، جب اے سی صاحب باہر نکلتے ہیں ایک شخص نکلے گا پیچھے سے پی ایم ان کی باری کھولے گا، چھتری لے کے نیچے آئے گا، اے سی صاحب باہر آئیں گے، وہ کام خاک کرے گا۔ جو یہاں پر اتنے بڑے سیکورٹی گارڈ کے اندر خود محفوظ نہیں، پاکستانی عوام کی حفاظت کیسے کرے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح عید کی نماز پڑھنے کے لیے بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں، اب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے محمد علی جناح، جب گئے تو اس وقت پیچھے جگہ نہیں تھی، آپ نے تھوڑی سی جوتیاں ہٹائیں، وہیں پہ بیٹھ گئے، آپ نے وہیں پہ عید کی نماز پڑھی۔ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، یہ بانی پاکستان کا کردار تھا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی صفحے نہیں ٹوٹی، کوئی آگے نہیں گئے، کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا، جوتے ہٹائے بادشاہی مسجد میں، محمد علی جناح نے وہاں پہ کھڑے ہو کر قائد اعظم نے عید کی نماز پڑھی، پھر گھر میں واپس آئے۔ یہ ان کا کردار تھا، ایسے پاکستان نہیں بن گیا۔ آج کیا ہے نا، میں کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ، آج اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے یہ طاقتور لوگ ہیں، طاقت کے نشے میں ہیں، حکومتی مانوں کے اندر بیٹھتے ہیں، جن کے پاس عیاشی کے بدماشی کے سارے سامان ہیں، تو بھی کسی نے بتایا ہے کہ 14 اگست کے اندر یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کبھی کسی کی زبان سے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا تھا؟ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہندوستان میں ہمارے پاس سڑکیں اچھی نہیں تھی، ہم پاکستان میں جا کے اچھی سڑکیں بنا دیں گے، اس لیے بنایا تھا پاکستان کہ ہندوستان میں ہوٹل اچھے نہیں تھے، پاکستان میں جا کر ہم اچھے ہوٹل بنا لیں گے، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ وہاں پر اچھے کالج نہیں تھے، اچھے وہاں پہ سرگاہیں نہیں تھی، شاہراہیں نہیں تھی، اس لیے پاکستان میں جائیں گے۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، جہاں پر ہم کھول کر اللہ رسول کے حقوں کی پاسداری کر سکتے۔ پاکستان اتنا آسانی سے نہیں بن گیا۔ اگر آپ پاکستان میں خون مشتعل اعضاء، ایک کتاب کا نام ہے، اس میں پڑھے نا تو 18 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے تب تاریخ پاکستان۔ 18 لاکھ مسلمانوں کی لاشوں پر، ان کی لاشوں کے ٹکڑوں پر، ان کی خون پر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 70,000 ایسی عورتیں تھیں جن کو اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ عورتیں تھیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، درجات کے اندر کود گئی تھی۔ اور خون مسلم اعضاء کے اندر ایک بات میں نے پڑھی ہے، دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنا سارا قافلہ لے کر ہندوستان سے آ رہا تھا، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کی بچیاں بھی ہیں، سارے لٹ گئے۔ ان جو جتنے سکھ اور ہندو لوٹے تھے سب نے سب کو مار دیا، اس کی بچیوں کو اغوا کر دیا گیا، بچوں کو ڈھالوں کی نوک پر اٹھا کر وہ وہاں پہ جھگڑے ڈالتے رہے، لڑیاں ڈالتے رہے۔ وہ لوٹا پھوٹا انسان کہتا ہے جب میں پاکستان کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا ایک جگہ پہ کچھ لوندے ہندو سکھ تھے جو جھگڑے ڈال رہے تھے، ان کے درمیان میں کچھ چیز پڑی ہوئی تھی۔ کہتا جب میں نے جا کر دیکھا تو وہ عورتوں کے کٹے ہوئے پستان کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ مسلم عورتوں کے کٹے ہوئے پستان پہاڑ کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، جس کے آس پاس وہ ہندو جو سکھ لوٹے وہاں پر جھگڑے ڈال رہے تھے۔ ایسے نہیں پاکستان بن گئے، پاکستان بڑی مشکلوں سے بنا۔ آج یہ نہ بتایا اپنی قوم کو، جوانوں کو، کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ 70,000 سے زائد عورتوں کی عزت و عصمتوں پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جب عزتیں لٹائی، عصمتیں لٹائی، جن کے گلے کاٹے گئے، جنہوں نے خودکشیاں کی، جن کے پستان کاٹ کر پہاڑ بنا دیے گئے۔ اچھا یہ تھا کہ ہر چوک پر جائے وہ عورتوں کے دوپٹے وہاں پر لٹکائے جاتے، جوانوں کو بتایا جاتا کہ دوپٹے اس لیے لٹکائے گئے ہیں کہ ان دوپٹوں کے اوپر تمہارا پاکستان بنایا گیا تھا۔ تم نے جن ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے دوپٹے اپنی عزت پاکستان کی خاطر اٹھائی تھی، ان دوپٹوں کا مقصد یہ ہے اب تم نے اپنی ماں اور بہنوں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کر دی۔ لیکن اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور سب کے سامنے ہے، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کے سروں سے مسلم دوپٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ پاکستان آپ میں قائم ہو رہا ہے۔ ایک پاکستان میں ایک شخص تھا جس نے غلطی سے میں نے پڑھا یار کیسے یہ بابرکت ریاست تھی، ہم نے اس کو کیا بنا ڈالا۔ وہ اس نے پاکستان کی سرحد کو کراس کیا نا، جو ہندوستان میں داخل ہوا نا، تو آپ اس پرانی تک اس وقت اتنی سرحدیں محفوظ نہیں تھی، آغاز میں
تو وہاں پر سکھوں کے گھر تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ایک جاسوسی کے لیے وہ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا تھا۔ ان سکھوں نے اس پاکستانی جوان کو پکڑ کر اپنے گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا، ایک کمرے میں بند کیا۔ ان سکھوں کی عورت تھی، توجہ فرمانا، جو جا کر اس کو کھانا بھی دیتی اور پانی بھی دیتی تھی، اور ایک دن جا کر کہنے لگی، کھانا دینے گئی، کہا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو پاکستان کی عزت کس طرح خاک میں ڈالتے ہو، تم جانتے نہیں ہو اس کی قدر، پاکستان کی قدر کو۔ اس نے کہا تو سکھ عورت ہے، تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں سکھ نہیں ہوں، میں بچی تھی، میرا والد تھا، میرے بھائی تھے، میری ماں تھی، ایک قافلہ، اس نے کہا میں مسلمان تھی۔ جب ہم ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں میرے سب کچھ لٹ گیا، میری بہنوں کو ہندوؤں نے اٹھا لیا، بزرگوں کو مار دیا، اور مجھے سکھوں نے پکڑ لیا۔ پھر میں انہی سکھوں کے پاس آ گئی کے قبضے میں تھی، پھر میں بڑی ہوئی، میری شادی، میرے بچے ہیں، لیکن اس نے کہا ایک بات سن، پاکستان کی قدر کر۔ وہ روتی تھی، وہ سکھ جو اوپر سے، اس نے کہا میں اندر سے آدمی مسلمان ہوں، اور میں یہاں سے مستجاب الدعوات مشہور ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، دور دور سے سکھوں کی عورتیں لوگ میرے پاس کام کروانے آتے ہیں، اور تو جانتا ہے میں کام کیا کرتی ہوں؟ کہا بتا۔ اس نے کہا میں کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ کہتی ہوں پاکستان پاکستان پاکستان، اس کو پھونک مارتی ہوں، کہتی اللہ کی قسم اللہ اس کو شفا دے۔ میں 3 مرتبہ صرف پاکستان کہہ کر اس پہ پھونک مارتی ہوں، جیسا بھی مریض میرے پاس آتا ہے اس کو شفا دے۔ آج ہم نے پاکستان کی سمجھا ہے، اس کا کیا اثر کیا پاکستان؟ 14 اگست آ رہا ہے کہ جو ہاں یہ نہیں ہے کہ تم موٹر سائیکل سے جناب نکال کر ایک شور و غل بجاتے رہو، بازے بجاتے رہو، یہ نہیں، قرآن خوانی کرو۔ اپنے جو ہے وہ جوانوں کو، اپنی عورتوں کو بٹھا کر بتاؤ کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی ہے۔ اگر پوچھ لیا ہے تو آج پوچھ رہے تو کشمیر والوں سے جن کی نسلیں آزادی کی بھیڑ چڑھ گئی، پوچھ لیا تو پوچھ فلسطین والوں سے، ترستی ہیں ان کی عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ 14 اگست کو آپ نے بولا نا، جوانوں سے میری گزارش ہے، بجائے اس کی آپ موٹر سائیکلوں سے وہ سلنسر نکال کر پورے شہر میں شور و غل بچاتے رہے، نہیں، گانے بنو جیسے آپ آئے ہیں استادوں کے بڑے بڑے وہ باجے لے کر، نہیں، یہ کیا ہے؟ آپ بیٹھے گھروں میں قرآن خوانی کریں، ان تاریخ پاکستان کے شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی عورتوں کو بتائیں۔ جیسے میں نے حضور کی حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا وطن کی محبت ماں کی محبت ہے، وطن ماں کی مانند ہے، اور جس نے وطن سے غداری کی اس نے ماں سے غداری، جس نے وطن سے دھوکہ کیا اس نے ماں سے دھوکہ کیا، جس نے وطن کی حفاظت کی اس نے ماں کی حفاظت کی، اور جس نے وطن سے محبت کی اس نے اپنی ماں سے۔ ورنہ جو حلالی ہوتی ہے وہ کبھی پھر اپنی ماں سے دھوکہ اور غداری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی استحکام سلامتی اللہ تعالیٰ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، سنت عطا فرمائے۔